ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لوگوں، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے، اور تم کوئی سی چیز خرچ کرو خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ موٹ طوفان جوڑے تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہٹ دھرم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا، تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا ہے اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں حرمت کی بہت سی واضح و روشن نشانیاں ہیں، من جملہ اس کے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھیے کہ خدا سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہوتے جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدو دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے ایمان والوں، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اور بھلا تم کیوں کر کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو. جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا. تو خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ. پس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہیں کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہے سہیں گے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں میں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، اور ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد یا لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر ہیر پھیر کر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے، اور ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے۔ لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا
پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں اس کی مثال انڈھر کے مثل ہے جس میں بہت کوہرا پالا ہو اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر کوہرا پالا اسے مار کے ناس کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمانداروں، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکتی پڑتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ أَأَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے لوگوں، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ ایسے نہیں ہیں مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پہ غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ایمانداروں، اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے
اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پسپائی کریں، اور پھر سنبھل گئے، کیونکہ خدا تو ان کا سرپرست تھا، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود کہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھے، پھر بھی خدا نے فتح دی، پس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ بلی ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ ہاں ضرور کافی ہے، بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو اور رسول کی مخالفت سے بچو اور کفار اپنے جوش میں ابھی تم پر چڑھ بھی آئیں تو تمہارا پروردگار ایسے 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان جنگ لگائے ہوئے ڈٹے ہوں گے۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور خدا نے یہ امداد صرف تمہاری خوشی کے لیے کی ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل کو ڈھارس ہو، اور یہ تو ظاہر ہے کہ مدد جب ہوئی ہے تو خدا ہی کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور یہ مدد کی تو اس لیے کہ کافروں کے ایک گروہ کو کم کر دے، یا ایسا چوپٹ کر دے کہ اپنا سا منہ لے کر نامراد اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا تو اس میں کچھ بس نہیں، چاہے خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم تو ضرور ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور خدا بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمانداروں، سود دونا دون کھاتے نہ چلے جاؤ، اور خدا سے ڈرو کہ تم چھٹکارا پاؤ۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور خدا اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمان و زمین کے برابر ہے اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو خوشحالی اور سختی کے وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کون ہے؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھے تو دیدہ و دانستہ اس پر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بہتیرے واقعات گزر چکے ہیں، پس ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان واقعہ ہے، مگر اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور مسلمانوں کاہلی نہ کرو اور اس اتفاقی شکست احد سے کڑھو نہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب اور طاقتور رہو گے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اور اگر جنگ احد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کفار کو زخم لگ چکا ہے، اس پر ان کی ہمت تو نہ ٹوٹی۔ یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں، اور یہ اتفاقی شکست اس لیے تھی تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمان سے الگ دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے، اور خدا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔
اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نرا کھرا الگ کر لے اور نافرمانوں بھاگنے والوں کو ملیا میٹ کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے ہی جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو، پھر لڑائی سے کیوں جی چراتے ہو؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا بھی تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا، وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دیں گے، اور نعمت ایمان کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزائے خیر دیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور مسلمانوں، کچھ تم ہی نہیں، ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو جو مصیبت پڑی ہے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بودا پن کیا اور نہ دشمن کے سامنے گڑگڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور لطف یہ ہے کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو
خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمایا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمانداروں، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے، تم گھبراؤ نہیں، ہم ان قریب تمہارا روب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہاری پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی، اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلانہ پن کیا، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے پر جمے رہنے میں باہم جھگڑا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی، پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا اخلاص ایمان آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے خدا کے ساتھ خامخواہ زمانے جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گدھ گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی، بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمانداروں، ان لوگوں کے ایسے نہ بنو جو کافر ہو گئے اور جو بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے گئے ہیں اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور یوں تو خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ آخر کار خدا ہی کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گروہ سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ بس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور سابق دستور ظاہراً ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو، اور مومنین کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے، کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بے عین ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ وہ لوگ خدا کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ مسلمانوں کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے نہ سزا ہوتی، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
اور جس دن دو جماعتیں جنگ احد میں آپس میں گتھ گئیں، اس دن تم پر جو مصیبت پڑی وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے خدا کے اذن سے آئی، اور تاکہ خدا سچے ایمان والوں کو دیکھ لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ واللہ اعلم بما یکتمون۔ کہ کون ہیں، اور منافقوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں، اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، یا یہ نہ صحیح اپنے دشمن کو ہٹا دو، تو کہنے لگے ہائے کیا کہیں، اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں خاک نہیں ہوتی، اور جسے وہ چھپاتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ چین سے گھر میں بیٹھے رہتے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو تو ٹال دو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور خدا نے جو جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے ان کی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ خدا کی نعمت اور اس کے فضل و کرم اور اس بات کی خوشخبری پا کر کہ خدا مومنین کے ثواب کو برباد نہیں کرتا نہال ہو رہے ہیں۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جنگ احد میں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول کا کہنا مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، سب کے لیے نہیں صرف ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا کہ دشمن لوگوں نے تمہارے مقابلے کے واسطے بڑا لشکر جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرتے رہو، تو بجائے خوف کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہوگا بھی خدا ہمارے واسطے کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔
پھر یہ تو ہمت کر کے گئے، مگر جب لڑائی نہ ہوئی تو یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں گئی، اور خدا کی خوشنودی کے پابند رہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ یہ مخبر بس شیطان تھا جو صرف اپنے دوستوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی اعانت میں پیش قدمی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے تم رنج نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ خدا کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ قرار دے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، بلکہ آپ اپنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت و فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت و فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ منافقوں، خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر مومنوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے واسطے چن لیتا ہے۔ پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے واسطے بڑی جزائے خیر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ جو لوگ یہود یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، خدا نے ان کی یہ بکواس سنی، ان لوگوں نے جو کچھ کیا اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں، اور آج تو جو جی میں آئے کہیں، مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زاد آخرت بنا کے پہلے سے بھیجا ہے، ورنہ خدا تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ بہتیرے پیغمبر مجھ سے قبل تمہارے پاس واضح و روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے، پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آخر جھٹلا ہی چھوڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھے گی، اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا اور بہشت میں پہنچایا گیا، پس وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کی دیوار کے سوا کچھ نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کا تم سے ضرور امتحان لیا جائے گا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا دی جا چکی ہے، یہود و نصارہ، ان سے اور مشرکین سے بہت سی دکھ درد کی باتیں تمہیں ضرور سننی پڑیں گی، اور اگر تم ان مصیبتوں کو جھیل جاؤ گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ جب خدا نے ان اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم کتاب خدا کو صاف صاف بیان کر دینا اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں، مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ پس یہ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانی پر اترائے جاتے ہیں اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خواستگار ہیں۔ پس تم ہرگز یہ نہ خیال کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمان و زمین سب خدا ہی کا ملک ہے اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو فعل عبث سے پاک و پاکیزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، بس اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اے پالنے والے، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے، مرد ہو یا عورت۔ اس میں کچھ کسی کو خصوصیت نہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ جو لوگ ہمارے لیے وطن آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے اور انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے ہیں، ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا کے ہاں یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور خدا ایسا ہی ہے کہ اس کے یہاں تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں شہروں میں چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے، اور جو ساز و سامان خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے نہیں لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا بدلہ ہے، بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمانداروں، دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو، اور جہاد کے لیے کمریں کس لو، اور خدا ہی سے ڈرو تاکہ تم اپنی دلی مرادیں پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے اس پالنے والے سے ڈرو جس نے تم سب کو صرف ایک شخص سے پیدا کیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے ان کی باقی مٹی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور صرف انہی دو میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو، بے شک خدا تمہاری دیکھ بھال میں ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز مال حرام کو بھی بھلی چیز مال حلال کے بدلے میں نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ چکھ جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ نکاح کر کے تم یتیم لڑکیوں کی رکھ رکھاؤ میں انصاف نہ کر سکو گے، تو اور عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق 2 اور 3 اور 4 نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ تم متعدد بیویوں میں بھی انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا جو لونڈی تمہاری زر خرید ہو اسی پر قناعت کرو۔ یہ تدبیر بے انصافی نہ کرنے کی بہت قرین قیاس ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے ڈالو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو شوق سے نوش جان کھاؤ پیو۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور اپنے وہ مال جن پر خدا نے تمہاری گزران قرار دی ہے، بے وقوفوں ناسمجھ یتیم کو نہ دے بیٹھو، ہاں اس میں سے انہیں کھلاؤ اور ان کو پہناؤ تو مذائقہ نہیں، اور ان سے شوق سے اچھی طرح بات کرو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ بیاہنے کے قابل ہوں، پھر اس وقت تم انہیں 1 مہینے کا خرچ ان کے ہاتھ سے کرا کے اگر ہوشیار پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور خبردار ایسا نہ کرنا کہ اس خوف سے کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے فضول خرچی کر کے جھٹ پٹ ان کا مال چٹ کر جاؤ۔ اور جو ولی یا سرپرست دولت مند ہو تو وہ مال یتیم اپنے صرف میں لانے سے بچتا رہے، اور ہاں جو محتاج ہو وہ البتہ واجبی دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پس جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان کا گواہ بنا لو، اور یوں تو حساب لینے کو خدا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔
ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ تو خاص مردوں کا ہے، اور اسی طرح ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ خاص عورتوں کا بھی ہے۔ خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ہر شخص کا حصہ ہماری طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت وہ قرابت دار جن کا کوئی حصہ نہیں، وہ یتیم بچے اور محتاج لوگ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دے دو، اور ان سے اچھی طرح عنوان شائستہ سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ خود اپنے بعد ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر ترس آتا، بس ان کو غریب بچوں پر سختی کرنے میں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اور ان سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ مسلمانوں، خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کا مقرر حصہ کل ترکے کے 2/3 ہے، اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ ہر ایک کا۔ اگر میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو مال متروکہ میں سے معین خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا ایک معین خاص چیزوں میں 1/3 ہے اور باقی باپ کا۔ لیکن اگر میت کے حقیقی یا سوتیلے بھائی بھی موجود ہوں تو اگرچہ انہیں کچھ نہ ملے گا، اس وقت ماں کا حصہ 6واں ہی ہوگا، اور وہ بھی میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا بیٹے۔ تم تو یہ نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہاری نفع رسانی میں زیادہ قریب ہے، پھر تم کیا دخل دے سکتے ہو؟ حصہ تو صرف خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو ضرور ہر چیز کو جانتا ہے اور تدبیر والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں پس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھے آدھ ہے، اور اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے بعض چیزوں میں چوتھائی تمہارا ہے، اور وہ بھی عورت نے جس کی وصیت کی ہو اور ادائے قرض کے بعد، اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں چوتھائی ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا خاص چیزوں میں 8واں حصہ ہے، اور وہ بھی تم نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنی مادر جلو، سوتیلے بھائی یا بہن کو وارث چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب ایک خاص تہائی میں شریک رہیں گے، اور یہ سب میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد، مگر ہاں وہ وصیت وارثوں کو خامخواہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو، تب یہ وصیت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو، پھر اگر 4 گواہ اس کی تصدیق کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم لوگوں میں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو، پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم
وكان الله عليما حكيما۔ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑا جاننے والا حکیم ہے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمانداروں، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خواہ زبردستی وارث بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لینے کی نیت سے انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہاں، جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کریں تو البتہ روکنے میں مذائقہ نہیں، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو، کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو، تاہم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خواہ کوئی بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے، اور بیبیاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح جمع اگرچہ زنا کیا ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم وہ بدکاری اور خدا کی ناخوشی کی بات ضرور تھی اور بہت برا طریقہ تھا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ مسلمانوں، حسب ذیل عورتیں تم پر حرام کی گئیں، تمہاری مائیں، دادی نانی وغیرہ، اور تمہاری بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، اور وہ مادر جلو لڑکیاں جو گویا تمہاری گود میں پرورش پا چکی ہیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان بیویوں سے صرف نکاح کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تو البتہ ان مادر جلو لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی لڑکوں، پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویاں، بہویں، اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ